اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میری عبادت کرو. کیوں کر رہا ہے کسی کی؟ میری کر تاکہ میں تجھے پاک کروں. برے والا کے اندر الیکشن مہم شروع ہو جائے، اگر میرے عزیزوں کوئی کھڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کی قابلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. 5000 ووٹ گھر سے لے کے چلے گا تو باہر والے بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے، مگر نہ لوگ کہیں گے اسے تو اس کی بیوی نہیں دیتی، اسے ووٹ کون دے گا؟ اللہ فرما رہے تیری حیثیت کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پورے وجود کے اندر اتنا سا سراغ کر دوں، اتنی بدبو آئے گی، دنیا تو دور کی بات، تیرا سگا بیٹا بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا. اور میری شان الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. خبردار، زمین تو نے بنائی کہ میں نے بنائی؟ آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ یوں ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے بیت اللہ کے سامنے ایسے اپنے ہاتھوں کے بل یوں کر کے. رتبہ پاس کھڑا تھا. اب اللہ کی تعریف ہو رہی. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. یہ رتبہ کھڑا، اوئے مکے کے سردار ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ. ہم تو اسے کہتے تھے مجنون ہے، آج اس کی گفتگو سے پتہ لگ گیا اس کے اوپر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے کے سردار آ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا آسمان اس کے رب نے 2 دن کے اندر بنا دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ پھر سجا بھی دیا. جبرائیل علیہ السلام فوراً اترے. کملی والے سونے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ مکے کے سردار کیا چمگوئیاں کر رہے؟ آپ نے فرمایا میرے علم میں اس کی بات کوئی نہیں. کیا جواب دوں؟ اللہ فرمانے لگے جبرائیل کو کہتے ہی جواب دے دو. فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تیرے سے پہلے بڑے بڑے ترب خان آئے تھے، تیرے سے بڑے پہلے چنگیز خان آئے تھے، بڑے بڑے اکڑنے والے آئے تھے، بڑے بڑے زمین پر روک دمانے والے آئے تھے، انا ربکم الاعلی کہنے والے آئے تھے. جب مالک کائنات کا قہر برسا، اللہ جل شانہ نے ان کی گردن کے سریے کو مروڑ کے رکھ دیا. اللہ کی عزت کی قسم کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں. اگر تم بھی اپنی مغروری سے باز نہ آئے، تم نے بھی خدا کو خدا نہ مانا اور اپنی خدائی سے تم نے معذولی نہ کی، اپنے آپ کو تم نے نہ گرایا، تو جیسا اللہ نے ان کا حال کیا وہ تمہارا بھی کرنے پہ قادر ہے. جب یہ سنا نا مکے کے سردار نے آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ کملی والے ٹھیک ہے تیری بات سے اختلاف ہے، لیکن اگر تیرے منہ سے جو لفظ نکل جائے خدا سچ کر کے دکھاتا ہے، بس خاموش ہو جا. ہمیں پتہ ہے اگر تو نے ہاں کر دی جس طرح ان پر خدا کا قہر برسا، اللہ اکبر تیرے خدا کا قہر ہمارے پر آ جائے گا. ہماری اوقات کیا ہے؟ اے بندے ذرا نگاہیں نیچی رکھا کر. اگر تیری اوقات ہوتی مکانوں میں تو جا سکتا، تیری اوقات ہے دکانوں میں تو چلا جاتا ہے، تیری اوقات ہے محلوں میں چلا جاتا ہے، شادی حالوں میں چلا جاتا ہے. تیری اندر پاور ہے تو میرے گھر میں آ کے دکھا. غریب میرے گھر میں آئے، ریڈی والے میرے گھر میں آ گئے، دکاندار میرے گھر میں آ گئے، وزیر بادشاہ میرے گھر میں آ گئے، مسجد کا پڑوسی گھر نہیں آیا. اے بندے اللہ اکبر، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس روپیہ اسلحہ ہے، تیرے پاس سیکورٹی ہے، آ میرے گھر میں آ کے دکھا. اللہ اکبر، جس مٹی سے تیرا گھر بنا اسی سے میرا بنا، جو ماربل تیرے گھر میں لگا وہ میرے گھر میں لگا، جو مزدور تیرے گھر میں لگے وہ میرے گھر میں لگے. لیکن کیا ایسی بات ہے تیرے بیڑے میں ہر کوئی آتا ہے لیکن میرے بیڑے میں تو نہیں آ سکتا ہے؟ آگے دکھا. کیوں نہیں گئے؟ الہ العالمین اگر آپ اپنے بندے سے ناراض ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی اولاد چھینتا ہے کہ نہیں، مال چھین لیتا ہے کہ نہیں. اے اللہ اگر آپ نے بندے سے آپ ناراض ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں دوں گا، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے میں نماز کا سجدہ چھین لیتا ہوں، اس میں اپنے گھر نہیں آنے دیتا. اب میں نہیں کہتا کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے. آج کون ہے جو خدا کے آگے نہ جھکا؟
او بھائی دکان پر تنخواہ لینے والے ملازموں 30-35 ہزار تنخواہ لینے کے جاؤ کہتے کہ چھٹی کٹا گے نہ کٹا کہ اس نے چھٹی کاٹی تو اس کا کرم ہے. فرمایا میرے بندے میں نے تجھے بنایا, اور بنانے کا انداز کیسا تھا؟ یہ سونڈ والے میرے بھائی نے میرے عزیز اتنا بہترین سونڈ سجایا لگایا, اگر میں یوں کر کے کہوں تو سارے کہیں کہ آواز نہیں آ رہی, ادھر سے اشارے ہوں گے آواز نہیں آ رہی, کوئی میرے آگے کرے گا کوئی میرے منہ کے قریب کرے گا. اگر میرے عزیز ہو یہ ہلنے جلنے لگ جائے آواز کی میرے عزیز ہو سیٹنگ بھی آگے پیچھے ہو جائے گی. موبائل یہ میرے عزیز ہو پوری دنیا کے اندر اس بات کو پہنچا رہا, اگر اس کی بیٹری کمزور ہو جائے تو لاکھوں روپے کا موبائل بیکار ہو جائے گا. یعنی ایک چیز اپنی جگہ سے ہل جائے چیز بیکار ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا انسان ماں کے پیٹ کے اندر بنایا, اس سے پوچھو تو صحیح یہ کہاں ٹک کے بیٹھی تھی؟ کبھی لنڈے بازار میں نظر آئی, کبھی سبزی والی دکان پہ نظر آئی, کبھی بیوٹی پارلر میں نظر آئی, کبھی کپڑے دھوتے نظر آئی, کبھی کپڑے ڈالتے نظر آئی, کبھی چولہے جا کے بیٹھی نظر آئی, کبھی نہاتے کپڑے بناتی نظر آئی. ایک مرتبہ بھی خواب میں سے کسی نے آ کے کہا ہو میں اندر تیرے بچے کو بنا رہا ہوں تو سیدھی ہو کے بیٹھ جا. واہ مالک تیری قدرت کے کیا نظارے. اماں روٹی پکا رہی تھی, اللہ اندر آنکھوں کے اندر رنگ بھر رہا تھا. اماں جان میرے عزیزو اللہ اکبر کپڑے دھو رہی تھی, اللہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بنا رہا تھا. اماں جان میرے عزیزو گھر کے اندر جھاڑو پوچھا دے رہی تھی, اللہ تیرے میرے ہاتھ پیر بنا رہا تھا. جب 9 مہینے کا پروسیس ہوا اللہ جل شانہ نے تجھے مجھے تیار کر دیا. پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے بندے بجلی میں بند کر دو تو اندھیرے میں سوئی میں داغا نہیں ڈال سکتا, دیکھ میرے رحم مادر کے اندر کتنا پیارا انسان بنا دیا ہے. پھر بھی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بندہ کہتا ہے یار میں نہیں مانتا, وہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نہیں مانتا. اب اللہ کہہ رہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے کفر کر لیتے ہو تم, حالانکہ تھے تم مردہ, پھر میں نے تمہیں زندہ کیا, پھر میں تمہیں ماروں گا, ثم یحییکم پھر میں تمہیں زندہ کروں گا, ثم الیہ ترجعون پھر تم دوبارہ میری طرف اٹھائے جاؤ گے لوٹائے جاؤ گے. مکے کا کافر بڑا اکڑالو تھا, انسان کی کلائی کی ہڈی ہاتھ کے اوپر اور کونی سے نیچے کی ہڈی حضور کے پاس لایا, اور وہ ہڈی تھوڑی بہت سیدھا ہو چکی تھی, کمزور, اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہڈی کو یوں کر کے مسل دیا, مروڑ دیا, اس کی کرچی کرچی کر کے بریدہ بنایا, جھاڑ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں مرنے کے بعد مردوں زندہ ہوں گے, یہ زندہ ہوگا؟ مٹی میں ملا دیا, زندہ ہوگا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. منہ توڑ کے جواب دیا, فرمایا اے بندے تو اتنے بڑے سر کی بات کر رہا, تو بالوں کی بات کر رہا, تو ہاتھ پیروں کی بات کر رہا, وہ رب کریم کو تو نے چیلنج دیا, اس کا جواب سن, کہ اتنے بڑے انسان کی بات کر رہا, اگر میں قیامت کے دن بنانے پہ آیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے بناؤں گا, تیرے ساتھ تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے دکھاؤں گا. ہاں کھڑا کروں گا میں تجھے اپنے سامنے, میں تیرے سے پہلا سوال کروں گا قیامت کا دن, نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا, پہلے 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ جو آپ کے آگے پانی پڑا ہے یہ ایسے ہی ہے. سب سے پہلا سوال, اے میرا بندہ میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا, بتا گٹر گٹر پی کے آیا, ہر گھونٹ پہ میرا شکر ادا کر کے آیا, بول. دوسرا, میں نے تجھے صحت دی تھی, بتا اس سے مایا کما کے آیا ہے, خدا کو پا کے آیا ہے, جواب دے. پھر اگلا ہوگا, اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی, بتا برے والا شہر کے اندر اس جوانی کا کیا استعمال کیا, علم کس لیے پڑھا تھا, علم کا کیا استعمال کیا, مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کر کے آیا,
رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا, ہر کوئی اللہ کے سامنے سے گزرے گا, جس کو گزرتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا اور دیکھ کے روک لیا اور فرمایا کہ رک جا, پہلے یہ بتا یہ کام کیوں کیا تھا. عائشہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس سے اللہ نے پوچھ لیا جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یہ تو جب حلق کے اندر انگلی ڈالیں گے نا فرشتے جو کہتے ہیں جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. اللہ نبی وارث, اللہ نبی وارث. ایک مجھے بات بتاؤ, قیامت کا دن ہوگا, آجو ادھر. ہاں جی کون ہے؟ اللہ نبی وارث ہے. آجا ہو جاؤ سر. اچھا اس کونے سے رونے کی آواز آئے گی. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. بطول کی گودی میں دودھ پینے والا, علی کے کندھوں پہ کھیلنے والا, نانے کے سینے پہ چڑھنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے, کہیں گے نانا اگر انہیں حوض کوثر پلانا تھا تو ہمیں نیزے کیے نہیں, پھر آپ نے کیوں چڑھوایا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے گی اور کہے گی نانا جان اگر 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا پہننے والی کو اگر آپ نے حوض کوثر پلانا تو ہمیں 17 پیوند والی چادر ہمارے سر پہ کیوں اڑائی تھی؟ سامنے سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آتا دیکھ کے رونے لگ گئے. ایک چادر تھی, اس چادر کے 2 کونے گلے میں ڈال کے یہاں گرا باندھ رکھی تھی, گانٹھ گردن میں باندھ رکھی تھی, یوں کر کے اس چادر کو اپنے وجود پہ لپیٹ رکھا تھا اور آگے سے بلال حبشی کے صدر کے اوپر میرے عزیزو ہاتھ ڈلے ہوئے تھے ایسے. حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ کی عزت کی قسم میرے علاوہ اس کے علاوہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا بلال تو اللہ سے راضی ہے؟ کہ الحمدللہ, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری اس حالت کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا ہاں بلال تیری اس حالت کو اللہ دیکھ رہا ہے. کملی والے ذرا پوچھ کے بتا دے, ہم تو راضی ہیں, وہ بھی ہمارے سے راضی ہے. ہاں ہاں بلال تیرا رب تیرے سے راضی ہے. بس بلال نے چھلانگ ماری. فزت برب الکعبہ, اگر اللہ راضی تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ, ہم کہاں دھکے کھا رہے, اولاد کہاں دھکے کھا رہی. دربار ہم نے نہ چھوڑا, قبر ہم نے نہ چھوڑی, پیر ہم نے نہ چھوڑا, ماں باپ کی دعائیں جسے ملتے تھے کہتے تھے دعا کر دو اللہ پتر دے دے, اللہ پتر دے دے. آج وہ پتر میرے عزیزو اللہ اکبر اللہ اکبر راتوں کی نیندیں حرام کر گیا ہے. 2 ہی باتیں, یا کمائی میں فرق ہے یا تربیت کے اندر فرق ہے. ہائے میری بدنصیبی, میں اپنے بچے کی تربیت بھی نہ کر سکا, اسے حلال کی کمائی بھی نہ کھلا سکا. فصل اچھی نہ اگلے سال کھاد کی میرے عزیزو چھانکاری کرتا ہے. کھاد کا معیار ہوتا ہے, اسپرے کا معیار ہوتا ہے. اینی لانا پچھلی فصل خراب ہو گئی تھی, 20 سال ہو گئے اولاد کو ایک ہی پانی لگا رہا ہے, نہیں پتہ لگ رہا. اولاد سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور باپ کو یوں کر کے دیکھ رہی ہے, اب بھی نہیں پتہ لگا کہ اسے پانی صحیح نہیں لگ رہا. چار چیزوں میں میرے لاڈلو آج کے لیے میرا موضوع چل رہا ہے, 4 چیزوں میں مار کھا گئے. اولاد کے لباس کے انتخاب میں مار کھا گئے, ان کی خوراک میں مار کھا گئے, ان کی تعلیم و تربیت میں مار کھا گئے, ان کے ماحول میں مار کھا گئے. فیصلہ نہیں اچھا کر سکے. مکان بنانے کا فیصلہ بڑا اچھا, ایسا خوبصورت ڈیزائن لے کے آئے تھے, بڑے بڑے بلڈر ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے. ہوٹلوں کے اندر وہاں بکنگ کرائی تھی جب 65 ڈشیں تمہیں بوفے میں مل رہی ہوں. ہائے میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا, میری روح کتنی اندر کی مر گئی. کھانا صبح کو مجھے اس میں سے باس آ گئی, خراب گوشت خراب سبزی کی بدبو آ گئی. ہائے میرا ایمان اتنا کمزور ہے, مجھے اس میں حرام کی بدبو ہی نہیں آ رہی, دونوں ہاتھوں سے کھائے جا رہے ہیں.
کتنا بھی انسان کیچڑ میں چلا جاوے، بہت احتیاط کرے، تب بھی ایک آدھا چھینٹا کپڑوں کو لگ جاتا ہے، جوتے پر تو گارا لگ ہی جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے چار دیواری کو ماں کے پیٹ کے اندر بند رکھا، سیا کوئی نہیں، اللہ نے ایک پلاسٹک کی پنی سی چڑھا دی، اللہ نے ایک چربی کی پنی سی چڑھا دی۔ یا اللہ ماں کے پیٹ میں منہ کیوں نہ کھولا، خوراک کا نظام ہی بدل دیا، دستور بدل دیا، قانون بدل دیا، ضابطہ بدل دیا، ماں کی ناف کے ساتھ ناف کو جوڑ کے خوراک کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یا اللہ منہ کیوں نہ کھولا، فرمایا میرا بندہ ادھر پخانے کی، ادھر پیشاب کی، ادھر فاسد مادوں کی، ادھر خون کی تھیلی تھی، میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، دنیا میں جا کے تو نے میرا قرآن پڑھنا ہے، میرا نام لینا ہے، میری پہچان کروانی ہے، میرے سونے نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ پوچھیں گے رحم مادر میں اندھیروں میں ناپاک جگہ پر میں نے تیرے منہ کو ناپاک تیرے منہ کو پاک رکھا، اے میرا بندہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آیا، آج مجھے جواب دے تیرے منہ سے شراب کی بو کیوں آ رہی ہے؟ بیٹی کے حق کی بو آ رہی، پڑوسیوں کے حق کی بدبو آ رہی، بھائی کا حق کھا گیا، ماں بہن کا حق کھا گیا، بدبو آ رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کپڑے اجلے جوتے پہ صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، سویٹر جرسی چادر، ایک کنیا فقیر آ جاوے گا جس کے کپڑوں سے بدبو آئے گی، ہر کہے گا اتھے بے اتھے بے اتھے بے، کوئی اسے پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ بابو جی دنیا کا نظام تو سپرے سے چل جائے گا، خوشبو سے چل جائے گا، لیکن قبر کا نظام، موت کا نظام کچھ اور ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جاؤ اپنے علماء اکرام سے پوچھنا، جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، آکے نہ مال کا تھیلا نہیں دیکھتے، مکان کو نہیں دیکھتے، یتیموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ میت کے کندھوں کو، اس کے ماتھے کو، اس کے ہونٹوں کو سونگنے لگ جاتے ہیں، اس کی ہتھیلیوں کو سونگنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کہتے کیا کر رہے ہو؟ کم سونگ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے منہ سے نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ فرشتے چھوڑ کے پلٹ جاتے ہیں، کسے کون لے کے جائے گا؟ کہتے ہیں اگر اللہ کا امر نہ ہوتا ہم تجھے کبھی بھی لے کے نہ جاتے۔ جیسے بچے 4-5 بچے کھڑے کر دو، علماء ایسے سمجھاتے ہیں، ایک بال ان کے گیند ان کے ہاتھ میں پکڑا دو، ایک ادھر اچھال لے گا، وہ ادھر اچھال لے گا، فرمایا آسمان تک ایسے فرشتے اس روح کو اچھالتے لے کے جاتے ہیں۔ کہتے گندی روح میں تجھے نہیں پکڑوں گا، گندی روح میں تجھے اس کے حوالے کر دوں گا۔ جب آسمان کے دروازے تک جاتی ہے، دستک دی جاتی ہے کہ دروازہ کھول، دربان کہتا ہے کس گندی چیز کو لے آئے جس نے پورے آسمان کے ماحول کو متاثر کر دیا؟ فلاں کی روح ہے۔ کہتا ہے میں لسٹ دیکھ لوں، اس کا کھاتا اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے؟ انویٹیشن دیکھ تو لوں، اوپر کا کہ نیچے کا؟ جب رجسٹر دیکھا جاتا ہے کہتا نہ اس کا تو رجسٹر میں اوپر آنے کا نام ہی نہیں ہے۔ کہ پھر جہنم کا رجسٹر دیکھ لے، پھر سجین کا رجسٹر دیکھا جاتا ہے، جہنم کا ریسٹ ایریا سجین وہ زمین کے نیچے، اور جنت کا ریسٹ ایریا علیین وہ آسمان کے اوپر ہے۔ وہ کہتا ہاں اس کا نام تو نیچے والوں میں ہے۔ تو فرشتے اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ روح واپس زمین پہ لے آئیں، بلکہ آسمان سے سجین کی طرف روح کو جو زمین پہ پٹک دیتے ہیں، تیرا ٹھکانہ آئے۔ امی آئے گی، ابو آئیں گے، پیسے آئیں گے، کون آئے گا؟ آج راؤ صاحب کی والدہ ماجدہ اور والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور 3 بھائیوں کے سالہ ثواب کے موقع پر میں آپ حضرات سے کہہ دوں، اے بابو جی یا تو اپنے اعمال میں جان پیدا کر لو، ورنہ اپنی اولاد کے اعمالوں کو سدھار لو۔ مرنے کی دیر ہے، اگر رات کو 10 بجے انتقال ہوا، انشاءاللہ صبح 10 بجے تک تمہیں تمہارا پاسپورٹ نظر نہیں آئے گا، تمہیں تمہاری چیک بک نظر نہیں آئے گی، ATM نظر نہیں آئے گی، تمہاری دکانوں کی چابیاں گودام کی نظر نہیں آئیں گی، تمہاری میرے عزیزوں بینک سٹیٹمنٹ، تمہاری چیک بک نظر نہیں آئے گی، ATM کارڈ نظر نہیں آئے گا، یہ سب چھپ جائے گا۔ یوں کر کے مدعے پڑے ہوں گے، اللہ اکبر، 4 بچے پاس بیٹھے ہوں گے، پورا محلہ کہے گا جنازے دا کی کرنا، کہے گا چچے کو پوچھ لو، کفن دا کی کرنا، کہے گا ممے کو پوچھ لو۔ ہائے بدنصیبی، 5-5 ہزار کے نوٹ ان کی جیبوں میں ہوں گے، ATM بینکوں کے ان کے پاس ہوں گے، گاڑیوں کے چھلے ان کی انگلیوں میں گھومتے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم سگی اولاد میں کفن دینے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو مشورہ دوں، آپ کے کام آئے گا۔ بابو جی آپ گھر والوں کے لیے کیا کیا نہیں خریدتے، اور پیسے بچے سی اے لے جا، پیسے بچے سی اے لے جا۔
اللہ اگر تجھے مجھے حلال کے پیسے دے دے، اللہ اگر تجھے مجھے حلال کے پیسے دے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن خرید کے رکھ لے کہ بھائی میں مر جاؤں، نہ مامے کو نہ دادے کو نہ نانے کو نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو زحمت دینا، یہ حلال کے کفن میں مجھے لپیٹ کے اللہ کے آگے پیش کر دینا، کہنا اللہ چلو کھا کے نہیں آیا، کفن تو حلال کا پہن کے آیا، کیا پتا اس چٹے کپڑے میں حلال کی خوشبو آوے، اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے۔ دھکے کھا رہے مر رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار، احساس ہی نہیں۔ انو ایک انا یہ چنڈی گاڑی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائیں گے۔ اور یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ کوئی تمہارا سہارا بنے گا۔ اور بابو جی جیتے ہتھے رکھا ہے میرا پتر ہے، پتر نہیں۔ جب میرے چوٹ آئی قبر میں، میں کھڑا عید کے تیسرے دن گر گیا۔ 4 ملکوں کا 8 دن کے بعد ویزا لگا ہوا تھا، پاناما، ویسٹ انڈیز اور کینیڈا اور یہ ترکی کا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کھڑے گر گیا، یہ ساری میری ڈسک کے پچک گئی پیچھے، پٹھا کٹ گیا، میجر آپریشن ہوا گھرکی کے اندر۔ ڈاکٹر نے کہا 1.5 سال کے بعد زمین پہ قدم رکھنا۔ پہلے تو کوئی دودھ، کوئی لسی، کوئی ہلدی والا دودھ، کوئی یوں کر کے بٹھائے۔ میں نے کہا واہ واہ، یہ اتنی موج گھر کے اندر۔ لیکن جب 15-20 دن گزرے، بھائی عمران صاحب بیٹے یورین پاس کرانا، ابھی تو کیا تھا، بھوک لگی ہے ابھی تو کھایا تھا، یار پیشاب آ رہا ہے کنٹرول کرو۔ میں کہا تنگا مت بجنگا مت، پھر ایک دعا منہ سے نکلے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں حالانکہ میرے بچے کمی نہیں کرتے، بہت نیک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بہت گھر والی نیک ہے، لیکن تھک جاتے ہیں اس وجود کو اٹھانا بھی۔ ابھی تو کیا تھا بابا تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں، بابا یوں کیا کریں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب طبیبوں کے پاس نہیں جانا، اب طبیبوں کے طبیب کے پاس جانا ہے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوا، میں نے کہا بیگم چل عمرے کے لیے چلے۔ کہ لیے اللہ کی بندے میں خود سانس کی مریض ہوں، میں تجھے کہاں سنبھالوں گی۔ میں بچوں کو لے کے مدینہ شریف چلا گیا، عمرہ کیا، مدینہ شریف گیا، حضور کے روزے پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، ہم حضور کو سلام کرتے ہیں، روزے پہ جا کے میں سلام کا جواب ملتا ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ان اللہ سیاحین، وہ فرشتے، ان کا نام ہی سیاحین ہے، وہ فرشتے جب یہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، جنت کے رومالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود شریف پہنچا دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال درود شریف سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب میں مدینہ شریف گیا، میں نے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا جاؤ، اللہ کا شکر ہے 2-2.5 مہینے نہیں گزرتے، بلا لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنا شوق ہی صرف مدینے کا ہے۔ مواجہ شریف سے سلام کیا، میں باہر چلا، الحمدللہ 1.5 سال سے مجھے سیکیورٹی بھی ملتی ہے وہاں پہ، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، انڈیا دائیں بائیں ہجوم ہوتا ہے، پھر مجھے ہوٹل سے لیتے، ہوٹل چھوڑتے، کچھ نمازوں کی مجھے حرم میں اجازت تھی، باقی نہیں، کہ رش ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو میں جب بالکل روزہ مبارک میں بیٹھا نا، میں نے گھر والوں سے کہا آپ جائیے، 1-2 گھنٹے بعد مجھے لے جانا اگر میں زندہ رہا۔ بس پہ اللہ اکبر، میں نے پھر میرے عزیزوں شکایت نہیں کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شکایت نہیں کرنی، لیکن میں نے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے۔ میں کہا کملی والے تنگا مت بجنگا مت، اب دل نہیں کرتا واپس لوٹنے کو، 2 کام کر دو، یا اللہ سے کہہ کے مجھے شفا دلوا دو، ورنہ خدا سے کہہ کے مجھے اپنے پاس قدموں میں سلا دو، بس اب نہیں جانا، بس ختم۔ میں نے کیا، میرے رب نے سنا، حضور علیہ السلام تک پیغام پہنچا، وہاں پہنچا۔ اس دن میرے عزیز و محترم دوستو بزرگوں، 1.5 مہینے کے بعد پہلی رات تھی، عبدالحنان بغیر واکر کے، بغیر سٹک کے، بغیر ویل چیئر کے خود یوں کر کے اٹھا، اور باتھ روم جب میں بیٹھ کے کموڈ پہ بیٹھ گیا، پھر میری چیخ نکلی۔ میں نے کہا بیڈ سے یہاں کہاں پہ آ گیا؟ او بچے عبدالصفی، معاویہ، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ او بچے حیران، بابا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ لو لگاؤ مدینے والے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، یہ گوڑے رشتے، خونی رشتوں کا اللہ نے دوست یاری کا ذکر نہیں کیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی ماں باپ، وصاحبتہ وبنیہ، یہ اولاد یہ بچے یوں موڑ کے گئے ہو جائیں گے. ایک نیکی دے دینا، کہیں گا تو ہمارا ابا ہی نہیں ہے، تو یہ کس نے کہا جو تمہارا ابا ہے؟ ایک ذات ہے جو دامن پھیلا کے کھڑی ہوگی، جس کے رونے پر خدائی کی خدائی کو رشک آ جائے گا. یا محمد ارفع راسک سل تعطک، اٹھئیے سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے آج کیا مانگتا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا نا میں تجھے راضی اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. محبوب کیا ختم نبوت کا تاج نہیں سجایا، محبوب ساری کائنات میں اعلیٰ نہیں بنایا. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جابر کی آپ نے چنگیر پہ ہاتھ پھیرا، روٹیوں میں اضافہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی ہاں. چاند کی طرف اشارے کیے، 2 ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا؟ کھارے پانی میں انگلیاں ڈلوا کے میٹھا کروایا کہ نہیں کروایا؟ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. محبوب جمع جوڑی سے ضرب تقسیم سے میں پتہ تو راضی نہیں ہوگا، یا اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا محبوبہ دامن پھیلا کر رو کر دکھانا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں اللہ کا کام ہے. لیکن آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا، او لوگو میرے امتیوں، قیامت کے دن دوسری امتوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروانا، اتنے گناہ لے کے نہ آنا کہ دوسری امتیں تمہارے پہ اللہ اکبر انگلی اٹھائیں. پھر ایک موج اور ہوگی، اللہ اکبر، امتی کس نبی کے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا جائے گا. محبوب بتائیے نا آپ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ اے اللہ آپ میری بات مانیں گے؟ فرمایا محبوب بتائیے کیا؟ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کا حساب تو لے لے، میری امت کا حساب مجھے دے دے، میں اپنی امت کا حساب آپ ہی لے لوں گا. کیوں؟ اے اللہ مجھے پتہ ہے میری امت کے گناہ بہت ہیں، میں نہیں چاہتا میری امت تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے. جواب کیا ملے گا؟ محبوب اگر تیری امت میرے سامنے شرمندہ ہوگی تو میں نہیں چاہتا تیری امت تیرے سامنے شرمندہ ہو جائے. تو حساب لے گا، گناہ نکلیں گے تیرے سامنے تو تیری امت شرمندہ ہوگی. کہ جی. فرمایا محبوبہ جب تیری امت کا حساب لوں گا تو تیری امت اور تیرے درمیان بھی پردہ ڈال دوں گا تاکہ تیری امت تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو. بعض ایسے آئیں گے اللہ جل شانو اللہ اکبر اپنے سر کے اوپر چادر ڈال دیں گے، اللہ جل شانو اپنے سر کے اوپر چادر ڈال دیں گے، ایسے یوں چادر ڈلے گی، پھر اللہ بندے کے سر پہ یوں کر کے چادر ڈال دیں گے اس طرح. اب اللہ کا سر کیا یہ اللہ کو پتا، یہ بندے کے سر پہ یوں کر کے اللہ چادر ڈال دیں گے، پھر چادر میں کہیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں جگہ یہ بندے میرے بندے کو، فلاں جگہ میری بندی کو یہ گناہ کرتے دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا. اس کے عیبوں کو کیوں نہیں اچھالا؟ میں نے کہا اللہ تیرا بندہ تیرے نبی کا امتی. فرمایا اچھا تو میرے سے زیادہ غیرت والا ہے، تو نے میرا بندہ خیال کر کر میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا. آج میدان معاشر میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، جہاں میرے بندے میں نے بغیر حساب کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. کون رب؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دکان سے گزرے، ہو گیا جلدی سے دکان سے باہر نکلے گا، پھڑ کے لیا اور گلتے سن ادھر تو آ اور دستے جا کیوں نہیں آ رہا؟ دستے جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرا بندہ میں تجھے 5 وقت دیکھتا ہوں، ادھر سے آتا ادھر چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے تو بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بندے بتا تو صحیح، تو میرے دربار میں کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ روزانہ سوال ہوتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے بندے میں نے تیرا قدر کیا، تو نے میرا قدر نہیں کیا. فما قدر اللہ حق قدری. جیسا قدر کرنا چاہیے تھا ویسے بندے تو نے میرا قدر نہیں کیا. بتا تیرے حسن و جمال میں، تیری ٹیپ ٹاپ میں، تیری شان و شوکت میں نے کون سی کمی کر دی؟ بتا تو صحیح میرے بندے مجھے. آج آپ حضرات کے سامنے اللہ اکبر بھائی فرمان صاحب، بھائی عمران صاحب اور میرے عزیزوں ڈاکٹر علی رضا صاحب ان کی نانی جان اور بھائی فرمان صاحب کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب پر آیا. 4 باتوں کو اللہ کے واسطے خیال میں لے آؤ، 4 باتوں کو میرے عزیزوں مزاج کے اندر لے آؤ.
اولاد کے لباس کو، اولاد کی خوراک کو، ان کی تعلیم و تربیت کو، ان کے ماحول کو، چاروں میں ناکام ہے ہم۔ اچھا یہ بتاؤ، جب بچی پیدا ہوئی تھی، چھوٹی سی عمر تھی، اور اس کے کپڑے کون لے کے آیا تھا؟ خود مارکیٹ گئی تھی؟ آپ ہی لائے تھے نا، میں لایا تھا نا بچی کے کپڑے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کپڑے اس کے معیار، اس کی طاقت، اس کے معیار، اس کی عزت کے مناسب نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹس میں بتا کر جائیں کیسی لگی ویڈیو، اور چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔